بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں سورہ روم کی آیت نمبر 38 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور مسکینوں کو اور مسافروں کو۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے منکرین کو خطاب کر کے انہیں خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی یہی روش جاری رکھی تو وہ اللہ کی پکڑ، اس کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ اسی ضمن میں کہیں آپ کو خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اہل ایمان سے بھی نظر آئے گا۔ جو دعوت کے 6 مراحل ہیں، ان میں جو دوسرا مرحلہ ہے، یعنی انذار عام، وارن کرنا لوگوں کو، اس زمانے کی یہ صورتیں ہیں۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قریش کے لوگوں کو خبردار کیا ہے، وہاں اہل ایمان کو صبر اور استقامت سے کام لینے کی تلقین کی ہے۔ اور سورہ العنکبوت میں جو دلائل دیے ہیں، شواہد دیے ہیں، وہ تاریخی۔ قرآن مجید نے جب بھی کوئی بات کی ہے، خواہ وہ اہل ایمان سے کی ہے، خواہ وہ کفار سے، انکار کرنے والوں سے کی، تو دلیل کی بنیاد پر کی۔ تو جو دلیل سورہ العنکبوت میں نمایاں ہے وہ پیغمبروں کے واقعات، تاریخی واقعات، اور جو شواہد، جو ایویڈنسز ہم کو سورہ الروم میں نمایاں نظر آتی ہیں، وہ انسان کے اپنے اندر، اس کے اپنے نفس میں اور خارج میں، آفاق میں جو دلائل، جو شواہد موجود ہیں، ان کے حوالے سے اسی پیغام کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں، لوگوں کے معاملے میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے کوئی رحمت کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ اکڑتے ہیں، اتراتے ہیں، اور جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، اور یہ خاص طور پر چونکہ قریش سے خطاب کیا جا رہا ہے، وہ مشکل کے جو خود وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے حاصل کرتے ہیں، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے، کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے، یہ تو اللہ ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا، کیسے نہیں دیکھا؟ بھائی اگر انسان غور کرے کہ یہ ٹھیک ہے کہ لوگ محنت بھی کرتے ہیں، لوگ پلاننگ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ صاف نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ پلاننگ کرتے ہیں، بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں، اور بڑے قابل ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، تھوڑا ملتا ہے ان کو، کچھ بھی نہیں ملتا، بعض اوقات بہت مل جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو بالکل آرڈنری ہوتے ہیں، چلیے محنت کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں بھی کرتے، کو بہت مل جاتا ہے، تو اس میں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں، جو آج میرے اور آپ کے ماحول میں ہو رہا ہے وہی اس زمانے میں بھی ہو رہا تھا۔ تو فرمایا کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے کہ جو رزق کو پھیلا دیتا ہے جن کے لیے چاہتا ہے، اور تنگی کر دیتا ہے جن کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذالک لآیت، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ ساری بات اصل میں ہو رہی ہے اس تناظر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمان لانے کے لیے آپ کو ایمان لانے والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایمان لانے والا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سچائی کو ماننے والے بن جائیں۔ تو جو آپ کے گرد و پیش کی سچائی ہے، اس کو تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو آپ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کو کیسے مانیں گے؟ بھائی یا آپ کی طبیعت ماننے والی ہے، یا آپ کی طبیعت ماننے والی نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔
کہ آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں جو سچائیاں ہیں ان کو تو ڈھٹائی کے ساتھ آپ ٹھکراتے ہیں، اور اللہ کی وحی آئے تو آپ اس پہ لبیک کہیں گے. آپ دائیں بائیں جو آپ کا ماحول ہے اس میں تو آپ بہت سچے ہیں، لیکن خدا کے پیغام کو آپ ٹھکرا دیں، یعنی ہو نہیں سکتا. آپ کہیں گے نہیں یہ تو ہوتا ہے. نہیں اگر ہمارے ماحول میں ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ کوئی گڑبڑ ہے، اور وہ گڑبڑ یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغام ٹھیک نہیں پیش کیا جا رہا، یا جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے پیغام مان لیا ہے، کسی پہ شک تو نہیں کرنا چاہیے بھائی، لیکن یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس نے کیا مانا ہے. تو یہ قرآن مجید کا بڑا واضح مقدمہ ہے، ایک نقطہ نظر ہے، ایک دعویٰ ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد اب فرمایا کہ اگر یہ بات ایسے ہے کہ بھائی رزق تو اللہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو فآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو دو پھر رشتہ داروں کو، یعنی وہ رشتہ دار کے جو ذرا معاشی طور پر کمزور ہیں، ان کو ان کا حق دو. یعنی تمہیں جو تمہاری قابلیت کے بغیر اتنا زیادہ ملا ہے، یہ آپ ایک حصہ ان کو دیں، یہ آپ کا ہے ہی نہیں. اور قابلیت کس کے پاس ہوتی ہے بھائی؟ کسی کے پاس نہیں ہوتی. جتنی ہے آپ کے پاس اس سے کہیں زیادہ آپ کو مل جاتا ہے. تو پھر یہ جان لیں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس پہ عیاشی کریں اور اترائیں اور لمبی چوڑی فضول قسم کی پلاننگ کریں. بھائی صاحب اس میں اللہ کی طرف سے آپ کے غریب رشتہ داروں کے لیے حصہ ہے، والمسکین مسکینوں غریبوں کے لیے، اپنے سبیل اور مسافروں کے لیے. اس زمانے میں مسافر بھی بے بس ہوتے تھے، چاہے کتنے ہی رئیس کیوں نہ ہوں، گھر سے باہر نکلتے تھے تو بالکل ہی ڈیپینڈنٹ ہوتے تھے دوسروں پر. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہترین رویہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی رضا چاہتے. جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اس کو تو یہ کرنا ہے. مال کو اپنا نہیں سمجھنا، اللہ کا دیا ہوا عطیہ سمجھنا ہے. اور پھر اس میں اللہ نے جن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو تم دو، ان کو دینا ہے، ان کا حق ہے بھائی، آپ کا ہے ہی نہیں. فرمایا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں. جو اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ تو یہی کرے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. قرآن مجید کی جو کامیابی ہے، یعنی قرآن مجید میں بیان کی گئی کامیابی، وہ آخرت کی کامیابی. دنیا میں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. وما آتیتم من ربن، اور جو کچھ تم ربا کی شکل میں دیتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں بڑھے، لوگوں کے مال میں وہ زیادہ ہو. تو یہ جان لو کہ فلا یربو عند اللہ، وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. یعنی یہاں جو ربا آیا ہے اس سے مراد ربا پر مبنی قرض ہے، کہ جو کچھ تم دوسروں کو قرض دیتے ہو ربا کی شرط لگا کر، وہ دیتے ہو تم تاکہ دوسروں کے مال میں جا کر وہ بھی بڑھے. تو یہ اللہ کے یہاں تو نہیں پڑتا. وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات صدقات دیتے ہو اللہ کی راہ میں، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا جوئی چاہتے ہوئے، فاولئک هم المضعفون، تو یہ ہے کہ جو اللہ کے ہاں آ، بڑھ رہا ہے. یعنی یہ ہے کہ جو لوگ اپنے مال کو بڑھا چڑھا رہے ہیں اللہ کے ہاں. یعنی اللہ نے تم کو مال دیا ہے،
تمہاری ضرورت سے زیادہ دیا ہے، لوگوں کو ان کا حق دو۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے مال کے بارے میں اتنے لالچی ہو گئے ہو کہ تم یہ مال اگر دوسروں کو دیتے ہو قرض ان کے کاروبار میں، تو تم ایسے دیتے ہو کہ تمہارا مال ان کے کاروبار میں شامل ہو کے بڑھے، اور تم اس کے علاوہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مال، میں نے کاروبار کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہاں یہ صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنا مال سود کی شرط کے ساتھ دوسروں کے مال میں ڈالتے ہو تاکہ وہ ان کے مال میں بڑھے، تو یہ ظاہر کاروباری میں ہو سکتا ہے نا۔ ایک غریب آدمی کو اگر آپ سودی قرض دیں گے، اس بیچارے کے مال میں کیا اضافہ ہو؟ ایک کاروباری آدمی کاروبار کر رہا ہے، اور آپ نے کہا جی کہ میرا بھی مال لے لو، اور وہ اس میں جا کے بڑھ رہا ہے، تو یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے یہاں نہیں بڑھ رہا۔ ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم انویسٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کنڈیم کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنا مال دیں اور اس کو یہ شرط لگا کر دیں، اس کو پابند کریں کہ آپ کا مال ہر حال میں جوں کا تو رہنا چاہیے، چاہے کاروباری افراد جنہوں نے آپ سے قرض لیا ہے ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کو فائدہ ہو رہا ہے اور وہ آپ کو بھی فائدے میں شامل کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ان کو نقصان کا بھی امکان ہے اور آپ اس شرط کے ساتھ شامل ہیں کہ آپ کے مال میں نقصان کی صورت میں بھی کمی ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے، اضافہ ہو، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے کہ جس کو اللہ نے کنڈیم کیا ہے، اس کی مذمت کی۔ فرمایا کہ یہ مال اس لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جہاں سود کو اصلاً حرام قرار دیا ہے، کنڈیم کیا ہے، سورہ البقرہ میں بھی آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 281 تک، اس سے پہلے ایک شاندار بیان ہے قرآن مجید میں۔ اس سے زیادہ زوردار بیان آپ کو کہیں نہیں ملے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں۔ آیت نمبر غالباً 261 262 سے لے کے 274 تک۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے ایک حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، جس کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ رات کا بیان آیا ہے تو دن کا بیان بھی آئے، تاکہ دونوں آپس میں ایک ساتھ جب بیان ہو تو آپ کو پوری حقیقت سمجھ میں آئے۔ جنت کا ذکر آیا ہے تو جہنم کا ذکر بھی آپ دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ، اور اسی طرح سے نیک لوگوں کے ذکر کے بعد برے لوگوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور یہاں انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور ساتھ ہی سود، یہ اپوزٹس ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں نہیں پڑے گا، یعنی آخرت میں یہ تمہارا مال تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ الٹ تمہارے لیے وبال جان بنے گا۔ وما آتیتم من زکات، سو یہ دیکھیے زکات کو بالکل اس سے الٹ کر دیا، زکات اور صدقات کو۔ اور جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی رضا کو چاہتے ہوئے، فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو بڑھا چڑھا رہے ہیں۔ کہاں؟ آخرت میں۔ دنیا میں بھی مال میں برکت ہوتی ہو سکتی ہے، بالکل ہوتی، لیکن یہاں ہی کہا نہیں جا رہا۔ یہاں تو اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مال اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہو، تو وہاں بڑھے گا، چڑھے گا۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ گویا کہ کہا جا رہا ہے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، دیکھو، اللہ الذی خلقکم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس نے تم کو رزق دیا، روزی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارتا ہے،
ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندگی دے گا۔ اللہ کو اگر تم پہچانو تو تمہاری ساری زندگی اسی کے مرہون منت ہے۔ پیدا کرنے والا وہی، زندگی میں جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے والا وہی، موت دینے والا وہی، اور وہ بتا رہا ہے تم کو کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا وہی۔ حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں بھی من یفعل من ذالکم من شیء، ایسا ہے کوئی کہ جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ کیا ایسا ہے؟ بھائی اگر نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرک، پاک ہے ہر عیب سے اور بلند و برتر ہے وہ اللہ تمہارا رب ان شریکوں سے کہ جن کو تم نے اس کے ساتھ مقرر کر دیا، ان سب چیزوں سے جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا سوچ کے تم یہ حرکت کرتے ہو؟ اتنی بودی، نکمی اور بے دلیل بات ہے۔ ایک وہ رب جس نے سب کچھ کیا، اور ایک وہ نام جو بے حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ صرف نام ڈھکوس لیں، لیکن تم اس پر اصرار کر رہے ہو۔ ظہر الفساد، فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تم کو جاننا چاہیے۔ تم تو یہاں ایک صحرا کے اندر زندگی گزار رہے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے، تمہیں اطلاعات ملتی ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر اور خشکی میں فساد برپا ہو گیا، یعنی تباہی مچ گئی، مار دھاڑ، لوٹ مار، یہ ہو رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ چکھیں بعض ان کرتوتوں کا مزہ جو انہوں نے کیے، عملو لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں، رجوع کریں۔ یہ سمندر اور زمین میں فساد کا برپا ہونا کیا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی اللہ نے بتایا تھا کہ روم اور فارس، ایران، یہ دو سپر پاورز تھیں، ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، اپنی اپنی سلطنتوں کو بڑھانے کے لیے، مال سمیٹنے کے لیے، مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، غلام لونڈیاں بنانے کے لیے۔ پاگل پنا، دیوانہ پن، یہ دنیا میں ہوتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کس قدر تباہیاں ہوئی ہیں، یعنی بڑی بڑی تباہیاں بھی اصل میں چھوٹی بن جاتی ہیں جب آپ ذکر کرتے ہیں پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار 1 کا، دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2، اس کے بعد کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ ابھی حال ہی میں فلسطین میں، غزہ میں ہوا، ہندوستان پاکستان کے پارٹیشن میں کوئی 10 لاکھ افراد مارے گئے، اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہوا۔ یہ فساد ہے زمین میں، اور یہ فساد اس لیے کہ لوگوں نے جو کام کیے ہیں، کرتوت کیے ہیں، اس کی وجہ سے یہ فساد برپا ہو جاتا ہے۔ نہ جان، نہ مال، نہ آبرو، کسی کی کوئی قدر حیثیت نہیں رہتی۔ جب انسان مغرور ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، لالچی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے، پھر جس کو کہتے ہیں نا گیم ہاتھ سے نکل جاتی ہے، پھر کنٹرول میں نہیں رہتے حالات۔ اور یہ اجازت اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ چکھیں مزہ اس کا کہ جو انہوں نے کرتوت عمل کیے، اور یہ اس لیے کہ لعلہم یرجعون،
تاکہ وہ رجوع کریں. دنیا میں انسان کو اس کے اعمال کا اگر کوئی نتیجہ دیکھنے کو ملتا بھی ہے، سزا نہیں ہوتی. یہ تو اصل میں عبرت ہوتی. اللہ کی طرف سے موقع ہوتا ہے کہ اگر کسی کو سنبھلنا ہے تو سنبھل جائے. عذاب ہوتا ہے دنیا میں بھی، لیکن وہ رسولوں کے آنے کے بعد ہوتا ہے. عذاب آپ اس کو کہیں گے کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ اب واقعی ایسی سزا مل گئی ہے جس کے بعد اس کے پلٹنے کا، بدلنے کا کوئی امکان نہیں. فرمایا کہ یہ جو کچھ فساد برپا ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے، اس کی اجازت دے رہا ہے تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ تم بھی رجوع کرو. کچھ ضروری ہے کہ آدمی اس مصیبت میں پھنسنے کے بعد ہی رجوع کرے؟ بھائی انسان کے پاس عبرت کی نگاہ ہونی چاہیے، اور وہ دائیں بائیں اگر کوئی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں انہی سے سنبھلے سیکھے. قل سیرو فی الارض فانظروا، ان سے کہو کہ تم زمین میں چلو پھر اور دیکھو کیفا کان عاقبت الذین من قبل، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو اس سے پہلے ہو گزرے. کانا اکثر ہوں مشرکین، میں سے اکثر لوگ مشرک تھے. یہ جو بڑے پیمانے پر جو تباہی مچی ہوئی تھی اس کی طرف توجہ دلانے کے بعد یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے پاس اللہ کے رسول آ گئے، اور ان کے آ جانے کے بعد اب بچنے کا کوئی امکان نہیں سوائے اس کے کہ تم ایمان لاؤ اور اپنی اصلاح کر لو. اور اس بات کو سمجھنے جاننے کے لیے تم ذرا اپنے ارد گرد کے علاقوں میں چل پھر کے دیکھو، اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان قوموں کا. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، یہ سب جو ہے ان کے آثار تمہارے دائیں بائیں موجود ہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کر لو ورنہ وہ وقت آنے والا ہے. کوئی زبردستی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینے سے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، ان کو خطاب کرنے کے بعد اب جس کو کہتے ہیں نا کہ التفات، روح سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوا، اور فرمایا کہ یہ تو جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. ان کو بتا دیا گیا ہے مگر آپ نہ کریں ان کی پرواہ. آپ اپنا رخ اس دین قیم، سیدھے دین کی طرف کر لیں، سیدھا کر لیں کہ جو اللہ نے بھیجا ہے. من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ، جس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں ہو سکتی. من اللہ، اللہ کی طرف سے. یومئذ یصدعون، جس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں. سو لوگوں کو اگر پرواہ نہیں کرنی ہے تو نہ کریں. ان کو تو بس بتانا تھا، ان کو خبردار کرنا تھا، وہ آپ نے کر دیا. اب آپ اور آپ کے ساتھی اس سیدھے دین کی طرف رخ کریں اور تیاری کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جس میں پھر لوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا اور لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے اپنی اپنی جو بھی ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر کیٹیگریز بنتی ہیں. من کفرا، جس نے انکار کیا، فعلیہ کفر، تو اس پر اس کے کفر کا وبال، نقصان پڑے گا. ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیے، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے یمہدون تمہید مانے گا، یعنی وہ اپنے بہتری کے لیے کرے گا، اپنا ہی راستہ ٹھیک کرے گا. اس میں اگر آپ دیکھیے تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے انکار کیا تو اس کے اوپر
اس کے کفر کا وبال پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے لیے راستہ ہموار کرے گا، راستے کو سنوارے گا. ہے نا یہ معاملہ کہ بھائی کفر کے بعد تو ایمان آنا چاہیے تھا. جس نے کفر کیا اس کے ساتھ یہ ہوگا، تو جو ایمان لایا اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. یہ ہے قرآن مجید کا وہ کمال کہ قرآن اپنے حقیقتوں کو بیان کرنے کے لیے وہ اسالیب سٹائلز آف پریزنٹیشن اختیار کرتا ہے کہ جس میں غور کرنے والا غور کرتے ہوئے یہ محسوس کرتا ہے کہ بڑا گہرا پیغام مل گیا. وہ پیغام کے جو قرآن میں جا بجا بیان ہوا ہے، لیکن اس کے بیان کرنے کے مختلف انداز، مختلف اسلوب ہیں، تاکہ انسان ایک ہی اسلوب، ایک ہی انداز کو سن کر پڑھ کر، یعنی جو ایک ہوتی ہے نا انسان کے اندر بیزاری، وہ نہ ہو، بلکہ مختلف پہلوؤں سے بات سامنے آئے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفر اصل میں برے اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے، اور اچھے اعمال ان سے ایمان پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن کا ایک طے شدہ مستقل ایک نقطۂ نظر ہے، ایک اصول ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ آدمی کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو پیدائشی مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عمل ہے کہ نہایت مکروہ گرا ہوا، اور امید رکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. کمال ہے. اور دوسری جانب نہایت نیک لوگ ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں، تو مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے. اور بات یہ ہے کہ پیغمبر موجود ہوں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ایمان سے محروم ہوں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ برے، جھوٹے، دغاباز، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے وہ ایمان لائیں. جب پیغمبر نہیں ہے اور ہماری طرح کے لوگ دین پیش کریں گے تو پھر ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوں گے. تو پھر ہم کیا کریں؟ کیسے سمجھیں؟ بھئی قرآن کی روشنی میں سمجھیں. اللہ نے جو فیصلہ بیان کیا ہے وہی وہاں افیکٹو ہوگا. اللہ انصاف کرے گا، اللہ ہر ایک کے بارے میں دیکھے گا ان کے کیا حالات تھے، کیا ماحول تھا، کتنا معلوم ہوا، اور جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا. فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی. یہ اس لیے ہوگا کہ وہ جزا دے ان کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اپنے فضل سے. یعنی ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں پر جو عنایات ہوں گی وہ کہیں زیادہ ہوں گی ان سے کہ جو انہوں نے عمل کیے ہوں. تو ایمان والوں کو جو نیک عمل بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں تو فرمایا کہ اللہ ان کو بدلہ دے گا اپنے فضل سے. تو وہ جو دوسرے ہیں فرمایا انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کافروں کو پسند نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ان کا کچھ نہیں ہو بچے گا، کوئی ان کے لیے کامیابی نہیں. اللہ بیزار ہے ان سے، انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ہوئے ٹھکرا دیا. ومن آیاتہ ان یرسل الرياح، اور اس کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ وہ ان یرسل الرياح، وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو، مبشرات، خوشخبری دینے والی بنا کر. یعنی خوشخبری بارش کی. گرمی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ٹھنڈی ہوا آتی ہے. وہ جو ٹھنڈی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں خوشخبری ہوتی ہے. یہ ٹھنڈی ہوا اس لیے ہے کہ پیچھے بارش سے لدے ہوئے بادل آ رہے ہیں. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ
تم اس کی رحمت کو لیذیقکم من رحمتہ، تاکہ وہ چکھائے تم کو اپنی رحمت کا مزہ، ولیتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ کشتی چلے اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا کہنے ہیں اس کلام کے، کہ اللہ وہ ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سنانے والی بنا کر، تاکہ تم چکھو اس کی رحمت میں سے، اور تاکہ ان ہواؤں سے کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ یوں بیان کر رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا نتیجہ تو obvious ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے۔ جب وہ انتظام کر رہا ہے تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان ہواؤں کا کہ جو خوشخبری لے کے آتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کشتیاں بھی چلتی ہیں اس کے حکم سے، جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو کہ تم مچھلیاں پکڑو، شکار کرو ان کا، تم اپنے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ، اس کے رزق کو، اس کے فضل کو تلاش کرو، اور یہ سب کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وہ بھی اسی کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ اگر تم اچھے انسان ہو تو یہ تم لازماً کرو گے، یعنی ایک اور دوسرا ایک ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ایک کام کرو اور دوسرا اس کے نتیجے میں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس بارے میں سخت ناراضی ہے کہ جب ایک کام اللہ کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو دوسرا کام تمہارا ہے وہ تم کیوں نہیں کر رہے؟ اس نے یہ تو اسی لیے بھیجی ہیں ہوائیں، تاکہ اس کا یہ نتیجہ نکلے کہ تم اس کی مہربانیوں کا اعتراف کرو اور تم اس کا شکر ادا کرو۔ شکر ظاہر ہے کہ یہ انسان کے دل کی کیفیت ہے۔ دل میں نعمت کو پانے کے نتیجے میں نعمت دینے والے منعم کے احسان کا اعتراف ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے ایک ایک کیفیت، ایک احساس رکھا ہوا ہے۔ انسان دوسرے انسان سے بھی جب کوئی بھلائی پاتا ہے، اس کا نتیجہ اس کو ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، تو آدمی شکر گزار ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے اتنی زیادہ اس کو عنایات حاصل ہوئی ہیں، اس پر شکر گزار نہ ہونا یہ بالکل غیر فطری، یعنی معلوم ہوا کہ فطرت بالکل بگڑ گئی، ورنہ اس کا کوئی امکان نہیں۔ اور اگر انسان شکر گزار ہوگا تو پھر وہ کرے گا جو اللہ اس سے چاہتا ہے۔ یہ جو اس کو فضل ملا ہے اس کی عنایات سے، اس فضل کو اپنے اوپر بھی ایسے خرچ کرے گا کہ جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور ان حقداروں کو بھی دے گا کہ جو حقدار بنے ہیں اللہ کی اسکیم کے مطابق، جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود بھی دے سکتا۔ ان آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں، استاد جاوید احمد رامبی صاحب کا ترجمہ، جن آیات کو ہم نے آج پڑھا۔ آج کا سبق ہم نے شروع کیا تھا آیت نمبر 38 سے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔
سو رزق میں کشادگی ہو تو قرابت مند اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ہو. یہ ان کے لیے بہتر ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں اور وہی آخرت میں فلاح پانے والے. یہ سودی قرض جو تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا. اور جو صدقہ تم دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اسی کے دینے والے ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہیں. قریش کے لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا کہ خدا کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان کے بعض کرتوتوں یہ خدا کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھائے تاکہ وہ رجوع کریں. یہ فساد برپا ہو گیا ہے. یہ خدا ان کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھائے تاکہ وہ رجوع کریں. اس لیے متنبع ہو جاؤ، تمہاری طرف تو خدا کا رسول آ گیا ہے. ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو پہلے گزرے. ان میں سے اکثر تمہاری طرح مشرک ہی تھے. تو نہیں سنتے تو پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جس کے لیے واپسی نہیں. اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. جس نے انکار کیا تو اس کے انکار کا وہاں اسی پر اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے اپنی راہ سنواریں گے. یہ اس لیے ہوگا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے جزا دے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا. اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو باران رحمت کی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے، اور اس لیے بھیجتا ہے کہ تم کو اپنی رحمت کی لذت چکھائے، اور اس لیے کہ کشتیاں ان ہواؤں کی مدد سے اس کے حکم سے چلیں، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل کے طلبگار بنو، اور اس لیے کہ تم شکر ادا کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.